التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظا قائدا و نصرا دلیلا و عینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا محول الحول والحوال حول حالنا الی احسن الحال امی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اللہم ارزقنا شفاعۃ الحسین یوم الورود اللہم اجعل ولیک الفرج۔ صلوات بواز بلد۔ یہ بلند صلوات نہیں، سارے بلند صلوات پڑھو۔ عزت علی عزادار سادات المومنین ماتمی شبیر سردار دے اجازت ہے میں اپنے حصے دی نوکری دا آغاز کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ اما بعد قال الحسین بن علی علیہ السلام انا قتیل العبرات۔ صلوات۔ زندہ و سلامت رہو، آباد و شاد رہو، ذکر مظلوم کربلا توڑی نسلان دے وچ جاری ہو ساری رہے۔ واجب الاحترام مزدران مظلوم کربلا شیعہ سنی حضرات، جیسا کہ تمام احباب دے علم ہے، ہر مجلس عادتاً بھی عبادتاً بھی ایک جملہ ادارانا اور اسی جملے تے تعین کرنا ہوندے جو میرے سامعین کس معیار دی گفتگو سن سکتے۔ اگر پہلے جملے دی ازادارہ ماتمیاں ہاتھ بلند کر کے تائید کر دیتی باقی مجلس میرے واسطے آسان ہو، ویسے ہر مجلس عادتاً بھی عبادتاً بھی آدارانا حمد و تعریف دے لائق ہے واللہ جیڑا شریف ماواں دے بطن چوں علی دی ولایت دے حامی پتر پیدا کرتے۔ بسم اللہ کریں، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ تھوڑا جا مزاج میرے نال ملاؤ جی، میں ایک نسبتاً مشکل گفتگو جناب دی نظر کرنا چاہنا۔ میرے بڑے پیارے بھائی علوی صاحب تشریف فرما، علمی شخصیت۔ آج دی مجلس میرا موضوع ہے حسین ابن علی دی جنگی حکمت عملی۔ بہت مہربانی، بس اتنا بولتے رہے تاکہ من پتہ لگے بھئی تو میرے لفظ وصول کر رہے ہو کہ شبیر سردار نے کیسی جنگ کی۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ، تاریخ دے وچ بڑیاں علی صاحب کے بڑا لمبی جنگاں ہوئیں، 40 سال لگاتار مختلف قبائل دے درمیان جنگ ہوندی رہی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹی گلاں تو 40 سال جنگاں ہوئیاں۔ لیکن اگر تسا غور کرو تاریخ دے وچ انہاں جنگاں دا 2-3 صفحات تو زیادہ ذکر نہیں ملتا۔ مختلف ملکاں دے درمیان 10 سال جنگاں ہوئیاں لیکن کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ ظاہراً چند گھنٹے دی جنگ ہے کربلا دی، ظاہراً چند گھنٹے دی جنگ ہے کربلا دی۔ بزرگ بیٹھے ہو میرے لفظ دی تائید کرے، ہر مجلس تسا کربلا دے بارے کوئی نہ کوئی نویں گل ضرور سن دے۔ امام حسین علیہ السلام دی جنگی حکمت عملی میرا موضوع ہے، لیکن کربلا جنگ نہیں۔ توجہ کرائے میرے لفظوں سے، جس بندے دا جتنا شعور آئی اس کربلا دا مطالعہ کیتا اور اس دے مطابق اس لکھ دیتا۔ کسی آکھیا کربلا
ایک جنگ ہے، کسی آکھیا کربلا ایک حادثہ ہے، بھری جوانی وچ برسر ممبر دعویٰ کردہ پیا کربلا نہ جنگ ہے نہ حادثہ ہے، کربلا اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے۔ سلامت رہو، مطمئن ہو گیا جی، مطمئن ہو گیا، تھوڑی توجہ ہو گئی، اوکھی گل تے بول۔ کربلا اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے، اور یہ راز لوگاں تے اجے تک افشا نہیں ہوندا پیا۔ دنیا اج تک سوچدی پئی ہے یہ کیویں ہو سکدا ہے 72 نو نال لے کے بندہ 9 لاکھ نو ہرا لوے۔ ہائے ہائے، بولو جو سمجھ آوے تا، سلامت رہو، بسم اللہ۔ دنیا آج تک حیران ہے کہ کیا حکمت عملی ہے کہ تسیاں نو نال لا کے جنہاں پانی پیتو ہے انہاں ہرا لے۔ اور اس دا راز جناب سجاد نے دربار یزید دے وچ کھولیا، فضائل دے معیار تے رکھ کے میری گل سنے۔ اس دا راز، جیت دا راز جناب سجاد نے یزید دے سامنے جا کے کھولیا۔ جناب سجاد جس وقت قافلے دے نال لے کے مخدرات عصمت نو نال لے کے یزید دے دربار وچ آئے نا، اے ملعون شراب دے نشے وچ مست آئی تے مسکرا کے آدھے سجاد میں جیت نہیں گیا۔ امام فرمایا نہیں تو ہار گئی۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہو، سلامت۔ اس آکھیا میں تاریخ وچ خطبہ موجود ہے، اس آکھیا میں جیت نہیں گیا۔ امام فرمایا نہیں تو ہار گئی۔ اس آکھیا میں کیویں ہار گیا، ویکھ تے صحیح، میں سارے توڑے قتل کرا دیتے ہیں۔ بھرے دربار دے وچ امام سر نو جھٹکا دیتا، چہرے تو تھوڑے جے وال ہٹائے۔ امام آکھیا بھئی تو منگی ہائی میرے بابے کو بیعت، تو منگی ہائی میرے بابے کو بیعت، میرے بابے کیتا انکار۔ اساں 10 محرم تو بعد قیامت تک ہار جیت دا معیار تبدیل کر دیتا ہے۔ ہن تو قیامت تک جنگ او جت سی جدا مقصد جت گئی۔ سلامت رہو، سلامت رہو، توڑے ہتھا دی خیر۔ جنگ ہے، سارے بولا ہے بھائی۔ فرمایا میں ہار جیت دا اساں معیار تبدیل کر دیتا ہے۔ تو منگی ہے بیعت میرے بابے کو، میرے بابے انکار کیتا، کیونکہ تساں کسرت چاہو، تساں زیادہ ہو، توڑے کل فوجہ ہن، توڑے کل لشکر آئی، تساں میرے بابے نو قتل کرا دیتا، میرے بابے دے جانسار جڑے ہن انہاں نو تساں قتل کرا دیتا۔ تے سوال اتھے بیعت دا باقی رہ گیا، میرے بابے بیعت نہیں کیتی۔ بھرے دربار دے وچ جرت آل محمد دا قاس بن کے جناب سجادہ دے نے اٹھ تیرے گھوڑ تیرے، لشکر تیرا، فوجی تیرے، جرنیل تیرے، پورا ماحول تیرا، ہر کوئی تیرا غلام بن کے بیٹھے۔ لے جے تو جت گئی ہے نا، اپنے دربار وچ کھڑا ہو کے سجاد تو بیعت مانگ۔ ہائے، سلامت رہو، سلامت رہو۔ کوئی بندہ ثابت کر دے وے جو یزید وقت بیعت دا سوال کیتا ہوئے۔ صرف یزید نہیں، ایسا انکار کیتا حسین ابن علی نے، وقت کسے بھی حکمران دی جرت نہیں ہوئی اللہ دی حجت تو بیعت منگے۔ حسین تو پہلے بیعت منگی گئی، حسین تو بعد نہیں منگی گئی۔ 5ویں امام دے دور وچ، میں تاریخی ضمانت نال گل پہ کردا، کوئی چھوٹا جا بچہ نہیں، 5ویں امام دے دور وچ حاکم سوچیا، اے گل سمجھا لا ماشاءاللہ، حاکم سوچیا جو 5ویں امام دے کولوں میں بیعت منگا، اس سوچیا 5واں امام دربار دے پاسے ٹر پہ۔ ہائے ہائے، سلامت رہو، تھوڑے ہتھاں دی خیر۔ امام دربار دے پاسے ٹر پہ، امام دربار دے پاسے ٹر پہ، دربار وچ داخل ہو کے بادشاہ دی اکھ چکھ پا کے پہ دین تو سوچدا پئی ہیں جو محمد باقر کو بیعت منگا۔ امام آدن تو سوچدا پہ دے لب نہیں ہلے، بولیا نہیں، بیعت دا سوال نہیں کیتا۔ امام آدن تو سوچدا پہ ہیں جو محمد باقر کو بیعت منگا۔ امام فرمایا سوچ کے بیعت منگی، پہلے تیرے بزرگاں وچوں ایک نے میرے دادے علی دے کولو منگی ہے بیعت، میرے دادے کیتا انکار، انہاں میرے دادے دے گل وچ رسیاں پائیاں۔ فضائل دے معیار تے رکھ کے گل سنے، میرے دادے دے گل وچ رسیاں پائیاں، میرے دادے علی نے او رسیاں لاہ کے قیامت تک اپنی حکمت نال تاغوت دے گل وچ پا دیتی۔ امام فرمایا سوچ کے بیعت منگی، اس رسی دا دوجا سرا میں باقر دے ہاتھ وچ۔ ہائے ہائے، سلامت، تھوڑے ہتھاں دی خیر ہوئے۔ بسم اللہ کرام۔
سلامت رہو سلامت رہو ممنون ہے بھائی جڑا اتنا مشکل موضوع تو سن دے پے ہو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑیا توجہ کرائی حسین ابن علی دی جنگی حکمت عملی شبیر سردار نے مدینہ چھوڑیا مولانا کوثر نیازی برادران اہل سنت دے بہت بڑے عالم اور خطیب گزرے وہ اکثر محافل اہل بیت دا ذکر کر دے ایک دن انہاں لاہور ایک کانفرنس ہوئی تے اودے وچ سارا ذکر ہی حسین ابن علی دا کر دیتا وقت آج کل بھی بندے نو تکلیف ہوندی اس ویلے بھی ہوندی باہر نکلے آتے مولوی سارے گھیر گئے انہاں کہ حد ہو گئی ہے کچھ سوچیا کرو مولانا صاحب حسین ابن علی دا ذکر کر کے کیسی کیسی گلاں کیتیاں نے پتہ نہیں کس کس تے الزام لگ گئے جس وقت باقی ساریاں بیعت کر لئی آئی حسین بیعت کر لیندے تے کہ ہویندا کوثر نیازی آدھا ایو گل تے میں سمجھان دی کوشش کر رہا جدہ حسین نہیں کیتی باقیاں کیوں کیتی ہائے ہائے سلامت رہو تھوڑے ہاتھاں دی خیر ہو ہاتھ اچھے بھئی جدہ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کیتی باقیاں کیوں کیتی توجہ حسین ابن علی نے جو مدینہ چھوڑیا جے تک میری آواز جا رہی ہے میں ایک سوال دے رہے ہیں جی جے تک میری آواز ہے حسین ابن علی نے جو مدینہ چھوڑیا صحابیاں دی اولاد موجود ہے کوئی نہیں میرے پاس سے ویکھو گال چنگی ہے صحابیاں دی اولاد موجود ہے کیوں نہیں ٹرے حسین اللہ بسم اللہ سیدہ کیوں نہیں ٹرے حسین ابن علی دے نال صحابی موجود ہیں ڈر گئے ہو بھائی میں گل پہ کردہ نا میں ذمہ دار ہاں ڈرن والی دے کیڑی گل ہے صحابی موجود ہیں کیوں نہیں ٹرے حسین دے نال چلو کچھ بندیاں دے وچ قوت فیصلہ نہیں ہوندی اللہ بھائی بشارت ان سے کامل و عاجلہ عطا فرماوے کئی بندیاں دے وچ سیدزادہ قوت فیصلہ نہیں ہوندی لے مدینے تو جو نہیں ٹرے حسین مکے 6 مہینے انتظار کیتا ہے ہوئے ہوئے حسین بن علی مکہ دے 6 مہینے رہے پچھو جا کے نال شامل ہو ویندے نہیں ہوئے توجہ ہے میرے لفظاں تے حسین بن علی نے مکہ دے وچ اس این موقع تے احرام تروڑن جدہ حاج دا موسم عروج چاہی پوری دنیا تو علوی بھائی حاجی آئے ہوئے حسین دے نال شامل کیوں نہیں ہوئے ہوں اے گل سنیں حسین ابن علی نے لڑن واسطے ہتھیلی جیسا صحرا کیوں خریدے نہ جنگل چ لڑے نہ پہاڑاں چ لڑے نہ مدینے جنگ کی تھی نہ مکے جنگ کی تھی بہت بڑا مصائب خان عزت علی ہستی میرے بعد تشریف فرما تھوڑے کل دعا لینے واسطے گل کرنے لگا حسین بن علی نہ مکے لڑے نہ مدینے لڑے نہ جنگل چ لڑے نہ پہاڑاں چ لڑے حسین نے چٹیل صحرا کیوں خریدیا میں دساں اس دی وجہ یہ ہے حسین دے سامنے 4 ایسے قتل آنا اپنے گھر دے جڑے چھپ گئے ہیں فضائل دے معیار تے رکھ کے میری گل سنے پہلا قتل میں اپنی ذمہ داری تے گل پہ کرتا پہلا قتل رسول اللہ دا رسالت مآب نو زہر دتی گئی تاریخ نو سمجھ نہ آئی زہر آئی کیویں دتی کیویں گئی کنفیوز کر دیتا دوسرا قتل سیدہ دے دروازے تے آگ لائی گئی بندے ان مدینے دے جل چپ کر دے انہوں نے دل کر دے بندہ انہوں نال رل جا بندے ان مدینے دے انہوں اتھے ہی آگ لائی تے گلیاں دے وچ سیدزادہ غائب ہو گئے تاریخ آج تائیں حیران ہے فلانا آئی اگو ایک بندے نہیں او کوئی نہیں بندے انہوں کنفیوز کر دیتا کرائے دے قاتل دے ذریعے علی علیہ السلام نو مسجد دے محراب وچ ضرب ماری گئی تاریخ اس پاسے لوگوں نو جان ہی نہیں دیتا بھئی قتل کرایا کس سے زہر کتھوں آئی پیسے کس دیتے گھارج قیام کس کیتا حسن ابن علی نو زوجہ دے ذریعے زہر دیتی گئی تھوڑا جا بھی اگر شعور ہویا نا تو ممکن ہی نہیں تیرا ہاتھ تھلے رہ جاوے حسن ابن علی نو زوجہ دے ذریعے زہر دیتی گئی تاریخ خاموش ہو گئی فلان دلوائی حسین جان دے ہیں جو 4 قتل چھپ گئے بس حسین کربلا دے وچ پتہ کی کیتا ہے ہر پاسوں انہاں چوان دے قاتلہ نو گھیر کے کربلا لے سلامت حسین بن علی دی حکمت عملی کیا ہے حسین انہاں چوہاں دے قاتلہ نو گھیر کے کربلا لے آئے توجہ کرے کربلا حسین سامنے کھڑا کر کے نا میں ضمانت نال گل پہ کردہ حسین انہاں دے سامنے کھڑا ہو کے حسین بن علی خطبہ دے رہے ہیں تساں مدینے دی مسجدہ وچ آ کے
ساڈے نال نماز پڑھ دے ہو، تسا کوفہ ساڈے نال نماز پڑھ دے ہو، لیکن تواڈے دل وچ ساڈی محبت کوئی نہیں۔ تسا جا کے ساڈے گلے کر دے ہو، ساڈی غیبت کر دے ہو، تواڈے دل وچ ساڈی محبت کوئی نہیں۔ تسا روزے رکھ دے ہو، تواڈے دل وچ ساڈی محبت کوئی نہیں۔ تسا حج کر دے ہو، حج تے جا کے میرے بابے علی دی دشمنی کر دے ہو۔ حسین ابن علی فرمایا سورہ منافقون دی عملی تفسیر تسا ہو، گل اوکھی ہے جی تیرے ہاتھ بلند ہو گئے، سورہ منافقون دی عملی تفسیر تسا ہو۔ حسین آکھیا میں اپنے نال جڑے لوگ ہیں انہوں علیحدہ کر دیتا، تسا علیحدہ ہو گئے، جاؤ روزے رکھو، نمازہ پڑھو، پڑھو وچ 14 کوئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، حسین آکھیا پڑھو نمازاں وچ اساں کوئی نہیں، رکھو روزے وچ اساں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوں شبیر سردار انہوں نے گل کر کے نوات اپنے لشکر تے نگاہ ماری، پورا پنڈال کھڑا ہو جاوے، میرے لفظاں دی تائید دا حق ادا نہیں ہو۔ شبیر ڈٹھا حبیب سردار ہے، حبیب سردار ہے، جون غلام دا غلام ہے، حبیب سردار ہے، جون غلام دا غلام ہے۔ حسین انہوں دے پاس وے کہتے ہیں اوے رضی اللہ دے خواہش مند لوگو میرے قافلے تے نگاہ کرو، میرا حبیب بھی علیہ السلام ہے، میرا جون بھی علیہ السلام ہے۔ آئے 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 جی وہ پہ توجہ ہے میرے لفظاں تے، میرا حبیب بھی علیہ السلام ہے، میرا جون بھی علیہ السلام ہے، میرا حبیب بھی علیہ السلام ہے، میرا جون بھی علیہ السلام ہے۔ حسین آکھے میرا اکبر بھی علیہ السلام، ویسا میرا جون بھی علیہ السلام۔ اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے۔ ہائے ہائے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ قیامت تک حسین ابن علی نے فیصلہ کر دیتا، اعمال اس بندے دے اللہ دی بارگاہ قابل قبول جس دے اعمال ساڈی محبت شامل ہے۔ ساڈی اگر ساڈی محبت نہیں، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی صلہ رحم، لوگاں دے اندر اگر حقیقی معنیاں دے وچ انہاں مدینے والے سیداں دی محبت اور احترام پیدا ہو ویندا، زینب جیسی مستور بازار چ نہ رلے۔ میں صدقے ہو میں بسم اللہ کرا، لوگاں دے اندر احترام سادات پیدا نہ ہویا، علی دیاں نوہاں دھیاں رل گئی۔ باب جی 35 شہر 71 بازار پڑھدا تے عزاداراں دے وچ پیاں، 120 موڑ چوک دا سفر، علی دی مریم مزاج دھی عبور کر کے شرابی دے دربار دے کول آ کھڑی۔ میں اج مجلس پڑھدا پیس جی چکوال کرسال، میں سید زادہ اتھے ایک گل کیتی، ایک مومن بچو بولیا، اس آکھیا بڑی پردہ دار آئی، ذاکر صاحب سنے ہجوم بہوں آئی، سنے شرابی بہوں آن۔ میں ایک گل کی تھی، میرا دل دا درد آئی، انشاءاللہ میں سمجھا لواں۔ میں کہ جی توڑا اپنا انداز ہے، توڑی اپنی معرفت ہے، کہ میں امام حسین علیہ السلام دا ذاکر ہاں، شرابی نہ ہون، ہجوم نہ ہوئے، بازار سارا بند ہوئے، ہر پاس سید زادہ پہرے لگے ہون، وقت بھی ہو جا علی دی دھی دے معیار دی نہیں۔ ایڈی پردہ دار آئی اس جاتے وقت بھی علی دی دھی دا آمن نہیں بڑھندا۔ تاریخ دی کم از کم 5 لاکھ بدماش دا مجمعی۔ انہاں ایام دے جڑے مسائب پڑے ویندے دو میں شہادتاں ترتیب دے نال میرے بعد سید زادہ پڑھ سی ایک لفظ سن لیو۔ شبیر سردار آئے بازار اچ، سورہ کاف حسین شروع کی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، نال ایک ہائی سیدن دے بنن والی دا گھر،
وہ کناں تے آواز آئی ہے میں توڑے مزاج تو واقف ہوں جڑے ہائے کر دیو تو جڑے ماتم کر دیو شرماندے نہیں وہ بندے وکھائے میرے پاسے وہ کناں تے علوی صاحب آواز آئی تے نوکرانیاں کو پوچھ دی اے قرآن تساں بھی سنے ہائے صدقے اے جڑا میں قرآن پہ سن دیاں تساں بھی سنے نوکرانیاں دن ہاں ہاں اسا سنے کوئی قرآن دی تلاوت پہ کر دے رنی ہے رو کیا دی اتنی تفرق ہے تو ہن انج لگ دے کوئی قرآن پہ پڑھ دے تے میں نے انج لگ دے کوئی یاد ہے بازار چاہ میریاں بہنہ نال ہیں واہ بھائی واہ مزاج میں لاؤ بھائی جے ماتم کرنے تو ادھی بازار چ میں نکلیاں میں ویکھے اگے کدی اتنا ہجوم نہیں لوگاں دے کندھے دے نال کندھے سر دے نال سر رہے بڑا ڈھیر ہجوم ہے ادھی میں ہجوم میں چینج ویکھن لگ پئیاں جدہ میں واضح کرساں تے وقت تو بڑا روسے میں ہجوم میں چینج ویکھن لگ پئیاں بھئی کون ہے ایڈے سونے انداز اچ قرآن پہ پڑھدا ادھی میں وید دی رہیاں میں نے ان کوئی ہجوم اچ نظر نہیں آیا تے میں اچھی آواز نہ لاکھیا کون ہے بے مثل کاری ایک بندہ میرے کول آیا اس آکھیا اتھے نہ ویکھ او نیزے دی نوک تے او بھی تشیعہ ورجن دی ہائے نہیں نکلی او نیزے دی نوک تے آدھی میں مر جاواں اے جڑا نیزے دی نوک تے سوار ہے ایک قرآن پڑھ دے ہاں صرف قرآن نہیں پڑھ دا ایک کلام بھی کر دے یہ بول دا بھی ہے آدھی اچھا بول دے تو وقت میں اس کول ویندی آدھی نہیں سپاہی آدھا نہیں ہر کسے نال نہیں بول دا صرف 2 مرتبہ بول دے اللہ کرے میں سمجھا لوں صرف 2 مرتبہ بول دے پہلی باری اس ویلے بول دے جدہ بازار چ رش ود ونجے جی توجہ مصائب ہے اس دی ایک بہن ہے جس دا نام ام المصائب ہے او کسے ویلے وین کر کے آدھیے پڑھ قرآن ایک قرآن پڑھ دے بندے موجزہ آگ کے دوڑ پاؤندے اس دے پاسے اس دی بہن نو ٹرن دا راہ مل ویتے جی ہائے کر سکتے ہیں تا دے اچھا دوسری مرتبہ اللہ کرے میں سمجھا لوں تیری ہائے بلند ہو جاوے آدھے دوسری مرتبہ اس ویلے بول دے جدہ ادھی دھین کوئی تماچا مارے واہ بھائی واہ شرماویا نہیں بھائی شامل ہو وہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں اس ویلے جدہ ادھی دھین کوئی تماچا مارے آدھی یہ بہن دے آکھن تے بول دے ہاں بہن دے آکھن تے بول دے آدھی یہ راہ چھوڑو ہون یقین ہو گئی ہے میرے نال بھی بلوسی کوئی تشام مچی ہو جائے آیا ہے جڑا بہن دی عزت نو جان دے صدقہ جی میں میرا دل ہے بھائی تیاری کرو ٹریے سار دے کول آ کیا دیئے عبد خدا بے مثل کاری میرا سلام ہوئی اللہ جانے کیڑا زدار ہے جندی ہائے نہ نکل سی صدا تو مومن شبیر دے زخمی لب ہلن تیس دے پاسے ویک کیا دن اتبا بہن میرا بھی سلام ہوئی ہائے صدقے جنہوں نے مسائب سنن دی سمجھے انہوں دی ہائے نکل گئی اتبا بہن میرا بھی سلام ہوئی ایک ہاتھ جگر تے دوجہ ہاتھ دیوار تے رکھ کے پیار دیئے شاءاللہ او نہ ہوئے ہون ہائے کتنی جی میں میرا دل لائی بھلا ہوئے بھائی شاءاللہ او نہ ہوئے اے نا تا صرف میرے مدینے والے سرداروں نو پتہ ہی میں تاریخ پہ پڑھ دا اے نا تا صرف میرے مدینے والے سرداروں نو پتہ ہی شاءاللہ تو او نہ ہوئے حسین آدن اتبا میں اوے ہاں تے اگلی گل میری حوصلے نال سنی میں کلا نہیں او دربار دے دروازے تے زینب نال آئی کھڑی ہائے اس دے چہرے تے موت دی زردی آئیے حسین آدھے نا اتبا حوصلہ کر امتحان ہے اے گل سمجھائے تو میں وین کرا حوصلہ کر امتحان ہے لگی ونج ہندہ دے کول اس نو جا کے آکھیں کوئی بے مثل کاریے وہ آدھے جیویں میں کربلا وچ ہورن وکھرا کیتا ہی شام دے وچ بسم اللہ کرا کسے ایک بندے نو تو سمجھ آگئی نے گل دی جیویں کربلا وچ میں ہورن وکھرا کیتا ہی موقع بن گئے اگر شام وچ وکھری ہو سکتی ہیں تاں میرے نال شامل ہو جا اتبا 2 قدم چاہے شبیر دے لب ہلے فرمایا اس نو دسی نہیں وہ مرن تو پہلے مر ویسی اس نو آکی صرف میری بہن نو جا کے مل لوے اس دے بعد وقت جو مقدر ہو سی اس نو مل ویسی روندی ہائی نا اکھی صاف کیتی ہیں
ہندہ دے محلے چ داخل ہوئی، سر چاہ بھئی زندگی دا پتہ کوئی نہیں، ہندہ دے محلے چ داخل ہوئی ہے، ہندہ دے پاسے ڈٹھے پرانیاں سہیلیاں اس دے پاسے ڈٹھس نا، آدھی تین کسے مارے سلامت ہو، شرما کے پہ روندے کوشش کرو ہائے اچھی آواز نال کرو، تین کسے مارے آدھی نہیں، آدھی تیرے چہرے تو انج محسوس ہوندے، تین کسے مارے آدھی نہیں، ہندہ میں بازار گئی ہوں، میں ایک ایسا بے مثل کاری ویکھائیاں جس دے نال دا اللہ دے جہان تے کوئی نہیں، ہندہ جھنک دے کے آدھی اتبا گستاخی نہ کر، تو میرے نال ہوندیاں میں، تو جان دی نہیں مدینے دے وچ اکبر دا بابا قرآن پڑھ دائی، مدینے دے لوگ دکانہ بند کر کے دروازے تے آ کے سن دیاں، ہاتھ جوڑ کے آدھی تو بھی ٹھیک پئییں، بے مثل او ہائی لیکن اے بھی بے مثل ہے، جدہ او پڑھ دائی اس دا دھاڑ نال ہوندائی، ہائے صدقہ بھلا ہوئے، اے جنہوں میں سن کے آئیاں، اے نیزے دن مکے یا مجلسہ میرے حصے دیاں، سارا مضمون نہ پڑھساں ایک حصہ پڑھنے، اے جنہوں میں بیک کے آئیاں نا، او نیزے دی نوکتے پہ پڑھ دے، نیزے دی نوکتے بغیر دھڑ دے، اتبا دی میرے نال آ، اس دا کنبہ نال ہے، وہ بولدا بھی ہے، کلام بھی کر دے، لیکن کلام تاں کر دے، سنے کوئی ایک عزت علی مستور ہے، جیندہ نا ام المصائب ہے، وہ آنکھیں تو بول دے، آنا ذرا میرے نال، اس کہا نا شبیر سردار دی مننے، بازار اچ نہیں جانا، کہہ دیاں دا تماشا نہیں ویکھنا، آدھی تماشا نہیں، سر چاہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میں ویکھ رہا ہر بندہ تقریباً اکھ پر نم ہوگی، تماشا نہیں، میرے نال آ انہوں ملیے، اتھے ہاتھ جوڑ کے لفظ آکھن لگا جے ہائے کر سکدیں تھا، سادات عموم جدہ ہندہ تیار ہوئی نا، نوکر بازار اچ بھج پین، آدن پردہ کرو، پردہ تماتمی اچ پہ حق تا بندہ جو ہاتھ سینے تے آویندا، ہندہ بازار چامن ہستے آئی تو نوکر بھج پین، آدن پردہ کرو، ملکہ آ رہی ہے، اے ممبر تے میرا ہاتھ ہے، جدہ میرا روون تے دل کرے نا، اے اگلے لفظ ان میں یاد کر کے رونا، سیدزادہ اتبا کرسی چاہ لئی، ہندہ ٹر پئی، پردے لگ گئے، تے جدہ سامنے آئیے نا، لاہور دی ملکہ دی نگاہ پئی آلی حسین دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آدن مانگ دعا زمین پھٹ ونجے، ہائے میں صدقے بھلا ہوئے شرماوے نہیں میں وین کرن لگا، مانگ دعا زمین پھٹ ونجے تے میں مر ونجا، فرمایا پتر مارے گئے نہیں، وارث مارے گئے، مرن دی دعا نے بھی منگی، ہون کیوں منگ دیئے، میری سین اشارہ کر کے آدھیے ویکھے نا، اے وہ نہیں جڑی ساڑھے گھر برتن دھون دی رہی ہے، میں تذاکرہ میں دعائی کر سکدا، بھلا ہوئے جائیں رسول دیاں راضی ہونے، اے گل ہے بھائی جے ہائے تو سا کر سکتے ہوتا، اتبا کرسی چاہ کے اتھے آئی جتھے علی دی دھی بیٹھی آئی، بدن پہ کم دس، اتبا تا جان دی آئی نا، کرسی رکھی سی، مر جاواں اگلے لفظ میں کیویں آکھاں، سادات و مومنین، ہندہ بہ گئی کرسی تے، علی دی دھی مٹی تے، ہندہ دا فاخرانہ لباس، علی دی دھی زخمی، ہندہ شاہی انداز دے وچ، علی دی دھی دے پاسے ڈٹھے، آدھی قیدن میرا سلام، سمجھ کے رومیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میری سین دی آواز آندھی ہے ہندہ میرا بھی سلام، تو سن کے آئے کی ہندہ حیران ہو کیا دیئے قیدن میں نو جان دیئے، بی بی آدھیے جی میں جان دیاں پوری شام میں کوئی نہیں جان دا، بڑا روسے جے تیری توجہ ہوئی تھا، آدھیے قیدن کی میں جان دیاں، اچھا سا بختان لے جو ہیں بختان لے انہوں ہر کوئی جان دوند، جدہ بختان دا نام آئے علی دی دھی دیاں اکھیں وسیعن، بی بی آدھیے بختان دے مان نہ کیتے کار، ہائے صدقہ، بی بی آدھی کڑائیں میں وسدی آئیں، میری قطار بھراوان دی آئی، میری کائنات تک نہیں پوندی، بی بی آدھی ہندہ جدہ بخت پلٹن میں دو دیکھ بھرا مارے گئے، اللہ مان، میری نسل موک گئی ہے، میں رسیاں پا کے آج تیرے سامنے آئی کھڑی،
ہندہ حیران ہو کیا دے قیدن کوئی ایڈیاں دکھیاں گلاں کریں دیئے میرا دل چاہتا ہے میں کرسی چھوڑ دے وہاں میں تیرے کول بہ جاؤں بی بی آدھی نہیں ہندہ تو بادشاہ ہو تو کرسی تے بے میں زمین تے باندھی اللہ کرے جے تائیں میری نگاہ میں سمجھا لواں ہر ماتمی دی ہائے بلند ہو جاوے رومنہ لے لوگو ہندہ دی آواز آندھی ہے قیدن میں سوال کران ناراض نہ ہوئے جواب دے زیں بی بی آدھی ہے پوچھے ہندہ کیا پوچھنا چاہنی ہے قیدی ناراض نہیں ہوندے ہندہ دی آواز آندھی ہے اے دسا کتھوں دی وسدی ہے کرا تیاری زندگی دا پتہ کوئی نہیں میری سین دی آواز آندھی ہے مدینہ ہندہ دی عربی ہر شہر نو مدینہ دینے دسا کیڑا مدینہ بی بی آدھی ہے مدینہ محمد ہائے 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 ہون جڑ گئے ہو بھائی جی میں میرا دل لائے مدینہ محمد دا نام آیا ہندہ دیئے وڈا سارے مدینہ محمد اے دسا کیڑا محلِ بی بی آدھیے بنی ہاشم تو لفظ برداشت نہیں کرنے بنی ہاشم دا نام آئے ممبر گوائے کرسی چھوڑ دیتی علی دی دی دے کول زمین تے بے گئی ہے آدھیے قیدن ناراض نہ ہوئے میرا ہاں ویندہ لاندے وڈا سارے محلے بنو ہاشم اے ڈسا کیڑے پاسے راندی بی بی آدھیے نروا جدہ روزہ رسول دی چھان ڈل دی آئے جنہ بزرگن اس پڑھیں ہیں بلہ ہوئے جدہ روزہ رسول دی چھان ڈل دیئے میڈے ویڑے ویچان دیئے ہون جگر سنبھال جڑا انتظار کردہ رہے ہیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں کول بے کیا دیئے جے اتنا قریب ران دیئے وقت اتنا ڈسا میرے مرشد حسین نو جان دیئے اللہ مان کرو تیاری بے جنہ ماتم کرنے حسین دا نام آئے دیوار علی پاس منہ کر کے آدھیے ضرباں چل دیا رہی ہیں اللہ مان میں گن دی رہی ہیں ہون آج ماتم کر سنگ دے ہندہ نیڑے آ کے آدھی آخری سوال پہ ہی کریں نیا ناراض نہ ہوئے ہون جڑا میں سوال کرنے ہندہ جواب اتنی آواز اچھ دے میں جو میرے کن تئیں آوے کوئی غیر محرم نہ سنے آواز اندے پوچھ ہندہ کیا پوچھنا چاندی ہیں ہندہ دیئے آخری منت لا علی دی وڈی دی زینب نو جان زینب دا نام آئے میری سین دے صبر دے باندھ ٹوٹ گئے نا بی بی آدھی ہندہ میرے چہرے تو وال ہٹا ہندہ وال ہٹا ماتم کرنا ہندہ وال ہٹائے نا علی دی دی رو رو کے آدھیے ہوا پترا موئی او میں زینب میرے کوس گوی رے پیارے آج رسیاں پا صدقہ بھلا ہوئے جدہ ہندہ نو پتہ لگے نے ایک وین سنا ہوں ہندہ نو پتہ لگے دیوار تے ٹکر ماریس سار تو چادر لئیے دیوار تے پاسے بھج پہیے جزید دی نگاہ پہ وہاں غیر محرم ہے سار تے چادر پا چادر دا لفظ ہے ہندہ رونی ہے رو رو کے آدھیے میں کوں بر کے آدھی کوئی لوڑ نہیں ہائے صدقہ تو سائے کوئی لوڑ نہیں تو سائے جیا ظلم کا مایا ہے جیندہ فلک تے شمس حیا کیتا تو ساؤندہ برکا لایا صدقہ ایک لفظ اجازت دیو بھائی جڑا بندہ شامل نہیں ہویا وہ ماتم میں شامل ہو جاوے یزیدہ دے پریشان نہ ہو غیر محرمہ دا مجمع تو ساڑی غیرت ہیں جنگ مردان دا شگل ہوندی شالا شیعہ ہوئے میں گل سمجھا لما تے ماتم کر لوے جنگ مردان دا شگل ہوندی ہے جنگ ہوئیے تا مرد کس گئن پریشان کیوں ہیں ممبر گوائے اندہ منہ تے ماتم کیتا ہے رو رو کے آدھیے او مرد جو ہن چلو کس گئے ہیں نا اندے گال کیوں رسیاں پائیاں اللہ